subscribe. اور آنے والے کی قسم جب بھی وہ آئے گا دیگے ہے تیرے کرار سے بچ کے کدھر جائے امام المنتظر آج سچے وارث کو شہنشاہ کی موجودگی میں سچے دل سے پکاریں گے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون Like. ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 56 اللہ امت پر مصطفیٰ سرکار کا حق بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا محترم سنی شیعہ مجمع اور نبی کے چاہنے والوں کا یہ حسین اجتماع جو خاص حسن کے ساتھ ترتیب رکھتا ہے، ہر چہرے پر نبی کی محبت کی عکاسی ہے، ہر دل میں نبی مکرم کے پیار کی جو کیفیت ہے وہ چہروں سے آیا ہے۔ سب نبی کا نام لیتے ہیں، سب نبی سے پیار کرتے ہیں، مگر کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ ہر دل میں مصطفیٰ سرکار کی محبت ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو نبی سے پیار نہ کرتا، مگر ہر ایک کا پیار، ہر ایک کی الفت، ہر ایک کی محبت مختلف ہے۔ کچھ ہیں جو تعلق قلبی کو ہی غنیمت جانتے ہیں اور اظہار محبت کو اپنے لیے آزمائش مانتے ہیں، کچھ ہیں اس آزمائش پر کچھ پورے اترتے ہیں اور کچھ ہیں جو اس آزمائش پر یاسر و سمیہ بن جاتے ہیں۔
جو اظہار محبت ہے، یہ جو سرکار سے محبت کا اظہار ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے، اور مودت خرچہ مانگتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ پیار سب کرتے ہیں، محبت سب کے دل میں ہے، مگر کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دید سے نبی کو دیکھا جاتا ہے وہ دید مختلف ہے۔ ظاہر ہے جس اینک سے کسی شے کو، کسی منظر کو آپ دیکھیں گے، وہی اینک دکھا رہی ہوگی۔ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ جس اینک سے دیکھا جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اینک لگائی کس نے۔ میں ہرگز کسی کے بارے میں منفی سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ جن کے بارے میں مثبت سوچنا ہے ان کے لیے سوچنے کا وقت تنگ ہے۔ تو بات تو مثبت کرنی ہے، بات تو وہ کرنی ہے کہ جس میں حسن کا پہلو ہو۔ دید مختلف ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تراہم ينظرون الیک وہم لا یبصرون۔ اہل نظر اور ہیں، اہل بصر اور ہیں۔ بھائی اگر آمادہ ہیں تو جملہ ہدیہ کرو قرآن کی آیت کے ساتھ۔ قرآن کے الفاظ ہیں، تراہم، اے میرے حبیب وہ تمہیں دیکھتے، تراہم ينظرون الیک وہم لا یبصرون، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اہل نظر جو چشمے سر سے دیکھتے ہوں، اہل بصر جو چشمے جان سے دیکھتے ہیں۔ نبی کو دیکھنے والے مختلف ہیں، ظاہری نگاہوں سے دیکھنا اور چشمے جان سے دیکھنا۔ چشمے جان سے وہی دیکھے گا سرکار کو جس نے اپنی جان پر نبی کو ترجیح دی ہو، جس نے اپنی جان پر نبی کو ترجیح نہ دیا ہو، اس کی چشمے سر تو نظر دیکھے گی، چشمے سر، یہ سر میں جڑی ہوئی آنکھیں، مگر چشمے جان سے وہ نہیں دیکھ رہا۔ تو دیکھنے والے مختلف ہیں۔ اب ہمیں اینک لگوانی ہے تاکہ نبی کو دیکھ سکیں۔ وہ اینک کہاں سے لگے گی، وہ اینک کون لگائے گا، وہ اینک کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اینک جہاں سے ملتی ہے اس گھر کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سب سے اچھی اینک کی بات کروں گا میں بھائی، اچھی اینکوں کی بات نہیں کر رہا، لہذا کوئی دل چھوٹا نہ کرے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ سب سے اچھی اینک جو نبی کو دیکھنے کے لیے، دقت میرے ساتھ ہے آپ کی، بہت عرصے بعد فیصل آباد میں حاضری ہوئی ہے، میں خود آپ کے دیدار کا مشتاق تھا۔ فیصل آباد سے میرا تعلق کوئی 20 سال سے زیادہ کا تو ہے شیخ صاحب۔ یہ بہت سارے بچے بڑے ہو گئے اور بڑے ہو گئے، اتنا پرانا تعلق ہے تو اس تعلق کو توڑا نہیں جا سکتا، بس کچھ معروضی حالات، عارضی وقتی مسائل، اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ اور وہ جو ایاز نے کہا تھا نا محمود غزنوی سے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس ایک جملے کو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جی اینک کی بات ہو رہی ہے، جناب قادری صاحب میرے بیان میں جہاں کہیں آپ کو اپنے 4 مصرے یاد آ جائیں وہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ، میں بھی چاہوں گا کہ کہیں سنی شیعہ رنگ چڑھے۔
نعرہ حیدری! ہم نے بس حیدر کرار کو چاہا، آہا! ہم نے بس حیدر کرار کو چاہا، آہا! خلد جانے کی ہمیں یوں ملی راہ، آہا! ہم نے بس حیدر کرار کو چاہا، آہا! کیونکہ بڑھ کے چاہوں، خود سے بڑھ کے چاہوں علی کو دل و جان سے، ہوں شناسا محمد کے فرمان سے، اس گھرانے کے کیوں نہ قصیدے پڑھوں، شان جس کی پڑھی میں نے قرآن سے، کیا کروں دل محبت ہے کرتا بہت، کیا کروں دل محبت ہے کرتا بہت، تیرا سفیان سے میرا عمران سے۔ نبی کو دیکھنے والی اینکیں مختلف ہیں۔ اب سب سے اچھی اینک کی بات ہوگی بھائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کہیں قانون کے رستے سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو اچھے سے اچھا وکیل تلاش کرتے ہیں۔ جن وکیلوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہوتا ہے ان کی وکالت کینسل نہیں ہوتی، وکیل تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اچھے سے اچھا ڈھونڈتے ہیں جی، آپ عالم اچھا سے اچھا دیکھتے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے جی۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے جی، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ وہ جو بہتر سے بہتر دین ہے، وہ جو اچھے سے اچھا دین رکھنے والا وجود ہے، بہتر سے بہتر اینک کی تلاش میں جی۔ نبی کو میں تو حتیٰ جب کبھی ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی دعوے دار ہیں، وہ بھی دعوے دار ہیں بھائی سلوات پڑھ لیں، یہ ممبر ہے۔ وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم نجات دلوانے والا مذہب رکھتے ہیں، ہم نجات دہندہ مکتب اور مسلک اور مذہب اور دین و دھرم رکھتے ہیں۔ سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم آپ کو نجات دلوائیں گے، ہم آپ کو جنت لے جائیں گے، ہم آپ کو فوز و فلاح تک پہنچا دیں گے۔ مثلا میں نے اگر آج کی اس محفل میں کہا کہ جی کل مجھے کراچی جا کر کل ہی واپس آنا ہے فیصل آباد میں، میرے محبت کرنے والے میری مدد کریں تاکہ میں وہاں بھی محفل پڑھ لوں اور یہاں بھی آ کے پڑھ لوں۔ مثلا ابھی ہم جا کر بیٹھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جا کے دیکھا تو ایک صاحب کھڑے تھے لمبے لمبے کانوں والا ایک جانور لا کے، اور وہ جانور آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ جی آپ اس میں بیٹھ کے کراچی چلے جائیے، اور میں محبت آپ سے کرتا ہوں تو یہ میں لے کر آیا ہوں۔ اب ہم سوچنے لگے کہ بھائی کراچی جانا ہے، کوئی برابر والی گلی نہیں جانا تھا، مگر کیا کریں کہ محبت تو محبت ہے، ہم ان کا دل کیسے توڑ دیتے؟ محبت کا تو انداز یہ بھی ہے، تو ہم نے وہ رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی تو ایک صاحب اور نظر آئے، وہ موٹر سائیکل لائے کھڑے تھے، کہنے لگے جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، سواری لے کر آئے۔ اب اس پہ بھی ہم نے سوچا کہ صاحب انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا، مگر ہم نے کہا کچھ نہیں بولو بھائی، محبت محبت ہے، ان کا دل نہ توڑو۔ ہم نے وہ سواری بھی رکھ لی۔ کچھ دیر بعد ایک اور صاحب آئے، وہ کار لے آئے، کہنے لگے اس میں چلے جائیے۔ اس پر بھی ہم نے سوچا کہ صاحب انہیں سوچنا چاہیے تھا، یہ جا کر واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ بھی ہم نے رکھ لی۔ پھر ایک اور صاحب آئے، وہ ٹرین کا ٹکٹ لے آئے، تو ہم نے اس پہ بھی سوچا کہ صاحب انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ ٹرین ہمیں کراچی لے جا کر واپس نہیں لائے گی، مگر کیا کریں محبت ہے تو وہ ٹکٹ بھی ہم نے رکھ لیا۔ ویسے بھی مولوی ہوں، ساری چیزیں رکھوں گا۔
محفل پڑھ رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اب وہ ساری سواریاں تو ضرور ہے، مگر کیا یہ مجھے کراچی لے جا کر واپس لے آئیں گی؟ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، ہم نے کہا اللہ کرے کوئی اور بھی آ جائے، اب تک ہمارے مطلب کی سواری تو نہیں آئی. لیکن ایک صاحب آئے، انہوں نے جہاز کا ٹکٹ دیا آنے اور جانے کا، تو ہم نے وہ بھی رکھ لیا. اب مجھے آپ بتائیے کہ سواریاں تو بہت ہیں، مگر کون سی ہے جو ہمیں لے جائے؟ ہر مذہب، مکتب، مسلک، دین، دھرم یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نجات دلوائیں گے، ہمارا مسلک نجات دلوائے گا، ہم جنت لے جائیں گے، مگر ہمیں تو اس دروازے پر آنا ہے جو یہاں سے وہاں گیا ہو، بستر بھی گرم رہا ہو، زنجیریں در بھی ہل رہی ہو، وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہو، اور وہ معراج کر کے واپس آ جائے. صلوات پڑھیں اب نبی کی ذات پر. مختلف ہے بھائی. ایک اینک نبی کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے بشر تھے. تسلی دیجیے تھکے نہیں ہیں آپ. لائٹ بند کر سکتا ہے؟ ایک اور صلوات. مجھے بہت دیر بعد محمد علی اچھی طرح نظر آ رہے ہیں. ادھر مرتضیٰ بیٹھا ہے، وہ اب نظر آیا ہے. تو یہ روشنی میری آنکھوں کو اس طرف کے مومنین کی زیارت سے محروم کر رہی تھی. ایک اور بہتر صلوات. توجہ ہے، بات آگے بڑھے. اب ایک اینک وہ ہے کہ جو نبی کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ہمیں تو بشر نظر آ رہے ہیں. ہاتھ ہم جیسے ہیں، پیر ہم جیسے ہیں، آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، جی زوجائیں ہیں، اولاد ہے، بازار جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، جی سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. سرکار کو بخار اور تب بھی ہوا تھا، آپ نے طبیب کو اور معالج کو بھی بلایا تھا. ہم جیسی تو ہیں. یہ ایک اینک ہے جو نبی کو بشر کی اینک سے دیکھتی ہے. اچھا، ان کے پاس بھی دلیل ہے. دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کہف کی 43ویں آیت میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. آیت تو ان کے پاس بھی ہے. تو کہتے ہیں خود قرآن نے کہا ہے وہ تمہاری طرح بشر ہے. ایک اینک سرکار کو نور محض کے عنوان سے دیکھتی ہے کہ صرف نور تھے، صرف نور تھے. تو نور جگہ نہیں گھیرتا، نور ایک لمحے میں یہاں سے وہاں پہنچتا ہے. نور دلوں میں اترتا ہے، ذہنوں پر حاکم ہوتا ہے. نور محض. وہ جنہوں نے بشر کی اینک سے دیکھا انہیں نبی بشر نظر آئے اور اپنے جیسے نظر آئے. جنہوں نے نور محض کے عنوان سے دیکھا انہوں نے کہا خبردار خبردار، وہ ہیں، ہم ہیں. لہذا وہ ہیں اور ہم ہیں، تو وہ کہاں اور ہم کہاں. اگر کہیں سے آواز آئی کہ ایسا کرو کیونکہ نبی نے کہا ہے، تو کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں. اب یہ نور محض بولنے والے نے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل ہی ماننا چھوڑ دیا. وہ کہاں اور ہم کہاں. وہ کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان گرامی ایک اور اینک بھی ہے، اور وہ اینک
اعتدال کی اینک ہے، وہ اینک الامر بین الامرین کی اینک ہے، وہ اینک نہ افراطی ہے نہ تفریطی، وہ اینک نہ غالی ہے نہ مقصر، وہ اینک اعتدال کی اینک ہے، اور وہ اینک ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی نور بھی ہے تو بشر کے پیکر میں ہے۔ یہ جو نوری بشر کی اینک سے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے ہاں انداز کچھ اور ہے۔ جنہوں نے سرکار کو بشر مانا اور کہا صرف بشر ہیں، بس انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اور بہت کہا تو کہا بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اس حد تک نبی کے اس عنوان کو یاد کیا کہ نہ صرف بو آنے لگی بے ادبی کی، بلکہ اسلام سے خارج ہونے کا یقین بڑھتا چلا گیا اس مسلمان کے لیے، جس نے پھر آوازیں لگانا شروع کی، سرکار کے لیے ایسے الفاظ بولے اور پھر ایسی ایسی باتیں کی کہ جو عالم اسلام کے لیے کافروں کی طرف سے ایک آزمائش کا سبب بنا۔ پھر کتابیں لکھی گئیں، پھر توہین ہوئی، لکھنے والا بظاہر مسلمان خاندان کا ہو، وہ کبھی سلمان رشدی کی شکل میں ہو، وہ کبھی ہندوستان کا ایک رضوی ہو، وسیم رضوی، یہ سب نتیجے ہیں اس عقیدے کے کہ جنہوں نے بشر کہا۔ خطرناک ہے۔ میں ابھی ممبر سے اترا نہیں تھا کہ مجھے آواز آ گئی، مولانا بشر نہیں تھے تو پھر کیا تھے، قرآن مانے یا آپ کو مانے؟ میں نے کہا خبردار، قرآن کے آگے کسی کو نہ ماننا، قرآن کے آگے کسی کو نہ ماننا، قرآن کو ماننا ہی اسلام ہے، مجھے نہ ماننا، قرآن کو ماننا، اور اگر میں بھی قرآن سے ہٹ کے چلوں تو مجھے بھی نہ ماننا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ممبر سے قرآن سے ہٹ کر بات ہو جائے؟ کہنے لگے پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن تو کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو ہم قرآن کی مانے یا آپ کی مانے؟ میں نے کہا نہیں، قرآن کی مانو مگر پوری آیت پڑھو۔ قل انما انا بشر مثلکم آیت مکمل نہیں ہے، آیت آگے بڑھتی ہے، یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، تمہاری طرح ہے تو تم پر کتنی دفعہ وحی آئی ہے؟ سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی شان بڑا کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک ولی قرآن آگے بڑھ کر کہہ رہا یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ تو مسلسل وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ ایک دفعہ بھی آ گئی ہو تو بتا دو بھائی۔ جس پر مسلسل فرشتہ آتا ہو وہ محمد ہے، تم پہ ایک دفعہ آئے گا تو تم واپس نہیں ہو۔ مسلسل فرشتہ نازل ہو، تم کہہ رہے ہو ہم جیسا ہے، تو بھائی تمہارا کیا تم جیسا ہے؟ تم جیسا کیا ہے سرکار کے ہاں؟ نبی جیسا کیا ہے تمہارے ہاں؟ کہنے لگے تو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں، دو کان، ویسے ہی بولنا، آنا جانا، پھرنا، بولنا، چلنا، شادی بیاہ، لین دین، کاروبار۔ میں نے کہا پھر میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے، فرعون تم جیسا ہے، تم نمرود جیسے ہو، تو یقین جانیے ناراض ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے مولانا کہاں یزید، کہاں ہم، کہاں نمرود، کہاں ہم، کہاں فرعون، کہاں ہم؟ تو میں نے کہا پھر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، کہاں تم، کہاں مصطفیٰ؟
خلق کیا ہے. وہ بظاہر بشری پیکر میں ضرور آئے ہیں مگر ان کا بشر بھی، ان کا بدن مبارک بھی، ان کا جسم مبارک بھی وہ کمالات کا حامل ہے. میری اور آپ کی انگلی کٹ جائے تو اس سے خون نکلتا ہے. نبی انگوٹھا حسین کے منہ میں دے دے تو دودھ نکلتا ہے. سبحان اللہ. سنی شیعہ نے لکھا ہے، اور میں اپنے بھائی زین کو اور ان کے پوری فیملی کو اور ان کے چچا تایا سارے عزیزوں کو اور آپ سب کو اس بات پر مبارکباد پیش کروں گا کہ آج کی محفل 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے. جی 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت ہے. اس دور کے بت شکن آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا ہے کہ یہ پورا ہفتہ سنی شیعہ کی وحدت کا ہفتہ ہے. تو ہمیشہ 12 کو ہی شیعہ، 12 کو ہی سنی کیوں ولادت کی محفل کریں اور 17 کو ہی شیعہ کیوں کریں؟ میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کو کہیں کہ آپ کیا چاہیے پڑھنے. میں اپیل کروں گا کہ آئندہ ہفتہ میلاد ہونا چاہیے. 7 دن تک محفلیں ہونی چاہیے سرکار کے نام. اسی منبرگاہ میں ہوں، فضلین بھائی تشریف فرما ہے، بستان زہرا میں ہوں، شہر کے مومنین تشریف فرما ہے. اور کیا ہی اچھا ہو جائے کہ اس محفل میں ایک سنی خطیب بھی ہو. جناب قادری صاحب پہ تو ہمیں شک ہوتا ہے. نہیں، میری مراد جو ہے وہی لیجیے آپ. قادری صاحب، قادری صاحب. نعرہ حیدری. خبیث فکر کا حامل یزید لانتی ہے. شیر بدل دیجئے، کوئی اور شیر ہو جائے تو اچھا ہے. میں اب آپ کے بہت سارے شیر اچھے لگتے ہیں. جی کوئی اور. میں کیونکہ جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. تو میں چاہوں گا کہ برائے الفت زمین بطحا پہ عرشی سر کو جھکا رہے ہیں وہ آ رہے. واہ. برائے الفت زمین بطحا پہ عرشی سر کو جھکا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. خوشی کے مارے تمام انسان اپنی پلکیں بچھا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. اور نبی کی آمد پہ بت قدوں میں عجیب ہے اضطراب آیا، عذاب آیا. نبی کی آمد پہ بت قدوں میں عجیب ہے اضطراب آیا، عذاب آیا. قدیم آتش قدوں کو ان کے پجاری خود ہی بجھا رہے ہیں وہ آ رہے. نعرہ حیدری. مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا موضوع آپ کے ہاتھ میں ہے. بات آگے بڑھے. وہ جنہوں نے کہا نا کہ ہماری طرح تھکے تو نہیں ہیں، وہ جنہوں نے کہا کہ ہماری طرح بشر ہیں، میں ان سے مخلصانہ اور جس کو کہہ لیجیے خالصانہ اور اپنائیت کا مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرو. وہ ہماری طرح بشر ہیں. اللہ نے جنہیں ایک جیسا بنایا ہے وہی ایک جیسے نہیں ہے. یہ جملہ کہہ کر تم یہودیوں کو خوش کرتے ہو. یہ بات کہہ کر ماشاء اللہ. واہ. یہ اپنے اس کو مجلس سے جوڑ رہے ہیں، محفل سے ہم آہنگ ہیں. جی یہ نہیں کہو بھائی، اس سے یہودی خوش ہو رہا ہے، اس سے عیسائی، وہ عیسائی جو شرارتی ہے، جو شرارت کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے. اس سے یوں نہیں یہودی خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو بھائی جی سارے عالم میں ہر مذہب، دین، مکتب، دھرم، دین میں اپنے بڑوں کا احترام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ کیوں فرق ہو؟ نہیں ہے. جو ان کا اللہ نے، میرا بچہ بھی پڑھ رہا تھا، بہت خوشی ہوئی جی.
ایک نئی صلاحیت سامنے آئی ہے اور انشاءاللہ فیصل آباد سے یہ ایک آواز اچھی ہوگی جو پاکستان میں پھیلے گی. اس کی سلامتی کے لیے آپ سب کے رزق میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات. بہت حسین باب ہے کہ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. یہ ایک بحث ہے پوری سنی شیعہ کے علماء کے درمیان. پوری کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی, دلیلیں قائم کی گئی ہیں سرکار کے سائے کے بارے میں کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا. ایک سنی عالم کا بڑا حسین جملہ ہے, کہتا ہے ان النبی کانا ذل اللہ, نبی اللہ کا سایہ تھے. الم تری الی ربک کیف متظل, قرآن پڑھ دوں میرے حبیب, علم ترا دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ اس کا سایہ کتنا طویل ہے. اللہ کا سایہ, یہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے رب کا سایہ بڑا لمبا ہے, تمہارے رب کا سایہ بہت طویل ہے. مت تذلو, تمہارے رب کا سایہ بڑا طویل ہے. وہ جس کا سایہ طویل ہے, دقت چاہوں گا میرے بچے بیٹھ جاؤ, تمہارے رب کا سایہ بڑا طویل ہے. اس آیت کو ذہن میں بٹھائیے اور ایک آیت اور اس کے ساتھ جوڑ دیجئے, پھر دیکھیے کہ رب کا سایہ کتنا طویل ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تمہارے رب کا سایہ کتنا طویل ہے. دیکھا آپ نے تمہارے رب کا سایہ کتنا طویل ہے. پھر ایک اور آیت آگے کہتی ہے تقلبک فی الساجدین, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بار بار ساجدوں میں بڑھایا پلٹایا ہے. جو نبی ہر دور میں آیا ہو وہی تو ذل اللہ ہے, وہی تو اللہ کا سایہ ہے. کان النبی ذل اللہ, نبی اللہ کا سایہ. اب جملہ سنیں, جملہ مکمل ہوگا تو آپ کو ایک خاص شادمانی نصیب ہوگی. کان النبی ذل اللہ, نبی اللہ کا سایہ. وَإِنَّ ذِلَّ لَا ذِلَّ لَا, اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا. محمد بھائی مولائیوں کا مجمع ہے, مولا علی سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جملہ ان کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. بحث اور گفتگو یہ ہے کہ ایک دید یہ ہے کہ نبی بشر, اور اس اینک سے دیکھنے والے اپنے برابر نبی کو مان رہے ہیں. پھر مولا علی کا میں نے نام لے دیا تو مولا علی میرے ذہن کے حاکم ہیں. مولا کا ایک قول مجھے اور یاد آ گیا. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے بدن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے, سنیں ذرا مولا کا کلام, بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے. نبی کے بدن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ کلما مشى مع احد ان کان طویل کان اطول منه. نبی اگر دراز قد والے کسی صحابی کے ساتھ چلتے تھے تو اگرچہ وہ قد میں دراز ہوتا تھا, نبی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے نبی کا قد لمبا ہو جاتا تھا. اللہ وقتی طور پر بھی نبی کے برابر کسی کو نہیں بنانا چاہتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھک تو نہیں رہے؟ یہ جو اپنے جیسا اور ایک جیسا, یہ ایک اینک ہے, یہ ایک دید ہے, اور اس دید کے رکھنے والوں سے ہم تو آستین چڑھا کے بات کرتے ہیں. دلائل سے بات ہونی چاہیے جی, دلیلوں کی آستینیں چڑھاتا ہوں بھائی. وہ والا کام تو مجھے آتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. جو لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان تو صبر کرنے کے لیے پیدا ہوا, مسلمان تو برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوا. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر تحمل مزاجی پائی جاتی ہے.
میں دلیلوں کی آستین کی بات کر رہا ہوں، پھر ہم اسے دلیلوں سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو مساوات پسند لوگ ہیں نا، یہ جو مساوات پسند لوگ ہیں، یہ برابری کی بات کرنے والے لوگ بڑے عجیب ہیں۔ دو بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ذہین ہوشیار محنتی، ایک نکما کن ذہن۔ وہ جو ذہین ہے اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی اور میٹرک میں آ گیا، اور جو نکما ہے اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی اور بالآخر تیسری میں آ گیا۔ اب وہ جو برابری کی بات کرنے والے لوگ ہیں کہ سب کو برابر کرو، سب کو برابر کرو، اور یہ سب کو برابر کرو اس لیے ہے کہ نبی کو یہ برابر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی مزاج کے کچھ افسران اسکول میں آئے، دونوں کا ریکارڈ دیکھا، دونوں کی فائلیں دیکھی، کہنے لگے ان پہ خرچہ ایک جیسا ہوا ہے، ان پہ توانائیاں ایک جیسی لگی ہیں، وقت ایک جیسا لگ رہا ہے، یہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جی تو استادوں نے بتایا کہ یہ ایک ذہین ہے، یہ 10ویں میں آ گیا، ایک کن ذہن ہے، محنت ہی نہیں کرتا، اور یہ بالآخر تیسری میں آ گیا۔ تو آپ ہی بتا دیجئے کیسے ایک ساتھ ہو؟ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں آپ ہی بتا دیجئے کیسے ایک ساتھ ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہاں یہ جو تیسری والا ہے یہ تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ، یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، نبی کو اپنے جیسا بنا دو۔ یہ مزاج، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نبی کو اس احمد سے دیکھنا بشر کا کیا مطلب ہے؟ بھائی میں پھر اس سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے بات پوری کرنی ہے، دیر ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر سے آپ عبادت میں مصروف ہیں، علی مسجد کے انتظامات بہت اچھے ہیں، تقریباً ساری ٹھنڈی مشینیں چل رہی ہیں، تو کوشش تو ان کا یہی ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، تو مگر بات تو میں مکمل کروں گا نا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، آپ کہہ رہے ہیں مولانا، آپ کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسے نہیں ہے، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میرے نبی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہہ دو۔ خود کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اچھا چلے میں اپنی بات کو اور روشن کرنے کے لیے اس محفل میں ممبر پہ بیٹھ کے میں تسبیح پڑھ دوں کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، اور محفل مکمل ہو تو یہ بچہ اپنے گھر جا رہا ہوں تو سامنے سے کوئی آتا نظر آئے اور پوچھے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ علی مسجد سے آ رہا ہوں۔ کیوں گئے تھے؟ وہاں محفل تھی۔ کون پڑھ رہا تھا؟ مولانا جاہل۔ تو وہ بزرگ کہے گا بیٹا خبردار، مولانا اور جاہل، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے، اور اگر کوئی ممبر پہ بیٹھا تھا تو جاہل نہیں تھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہنا نہیں میں نے کب کہا ہے، وہ کہتا ہے کہے گا مثلا وہ یہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں جاہل۔ اچھا خود کہہ رہے تھے تو دیکھو اگر کوئی ایسے اپنے آپ کے لیے کہے، خود کے لیے کہے کہ میں جاہل ہوں، تو بیٹا تم نہیں دہراؤ، بیٹا تم نہیں دہراؤ، یہ بڑے آدمیوں کی نشانی ہے۔ یہاں میں مثال میں ساری باتوں میں نہیں آؤں گا، یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ عاجزی سے اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں، کہیں گے میں تو بھائی جاہل ہوں، مجھے کیا پتا۔ تو اگر انہوں نے کہا ہے اور مولانا بھی تھے اور ممبر پہ بھی تھے تو انہیں جاہل تم نہیں بولو۔ یہ جو سرکار نے کہا نا کہ قل ان، اللہ نے کہا قل تم کہہ دو، اتنی تو کچھ سمجھ ہوگی نا کہ نبی کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ تو نے خود کیوں نہیں کہا؟ اگر اللہ کہہ دیتا تو یہی سند بن جاتی، پھر یہی دلیل بن جاتی کہ اللہ نے کہا میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر قم اللیل الا قلیلا، عین ایک، ید ایک، لسان ایک، اذن ایک۔ اللہ تو اپنے حبیب کی اداؤں پر قربان ہے۔ تو
توجہ چاہوں گا بھائی، یہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. الف لام میم کا ترجمہ تو کوئی بتائے، تفسیر کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ الف لام را کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکا آج تک، اس لیے کہ یہ رازدارانہ گفتگو ہے. اللہ جانے اور نبی جانے کہ اللہ اپنے حبیب سے کیا بات کر رہا ہے. اللہ تو جب اپنے حبیب سے بات کرتا ہے تو کالی کملی اوڑھ کر آ جائیں تو اللہ کو وہ ادا اچھی لگتی ہے. جی ساری امت سے اللہ کہنا چاہتا ہے، کہتا ہے، پیغام دیتا ہے، بار بار حکم نازل کرتا ہے، بستر چھوڑو مصلے پہ آ جاؤ، بستر چھوڑو آرام چھوڑو مصلے پہ آ جاؤ. اور اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یہ جو بشر نبی نے کہا، اللہ نے کہا، کہلوایا اور نبی نے کہا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، فلسفہ ہے. جی اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے وقت تھوڑا سا زیادہ چاہیے. یہ بشر کہنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل تب ہی بنیں گے جب ہم سے افضل ہوں گے، اور جب ہم سے افضل ہوں گے تو ہمارے لیے نمونہ عمل بنیں گے. ورنہ پھر جب ایک جیسے ہیں تو یہ کیوں نمونہ عمل ہے؟ یہ ایک دید ہے نبی کو دیکھنے والوں کی، ایک دید نور محض، نور ہی نور. یہاں بھی کچھ نہ کچھ بند گلیاں ہیں. نور محض جاننے اور ماننے اور کہنے والے لوگوں کو سرما نظر آیا، کملی نظر آئی، نالین نظر آئی، سرکار کی زلفیں نظر آئیں. تھکے تو نہیں ہیں؟ نبی مکرم کو نور محض کہنے والوں نے اتنی نبی کے نور کے اوپر گفتگو کی، اتنی نبی کے نور پر باتیں اور گفتگو اور تقریریں ہوئی کہ رات کی تاریکی میں سرکار کے ہاتھ سے گرتی ہوئی سوئی تو انہیں نظر آ گئی، مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر آئی. جو دید اہل بیت نے عطا کی ہے وہ دید الامر بین الامرین، نور بھی جو بشر کے پیکر میں آیا، نوری بشر ماننا ہے، یہ ہے اعتدال. نہ ہی سیرت بیان کرنے والوں سے الجھنا ہے اور نہ ہی میلاد ماننے والوں سے الجھنا ہے. میلاد کی محفلیں بھی شان سے ہوں اور سیرت کا بیان بھی آن سے ہو، اہتمام سے ہو، توجہ کے ساتھ ہو. نبی کا امت کی گردن پہ حق، چند حق جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ نبی کے کیا کیا حق ہیں جو امت کی گردن پر ہیں. سب سے پہلا جو میں نے اپنی گفتگو میں پہلا قرار دیا، ارشاد ہو رہا ہے، سورہ مبارکہ احزاب ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بتحقیق اللہ اور ملائکہ الہی، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ، یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تم دو کام کرو، ایک صلوات بھی ایک سلام بھی. صلوات بھی نبی پر اور سلام بھی. ایک حق ہے جو امت کی گردن پر ہے نبی کے بارے میں. یہ آیت بار بار بارہا، شاید ہی کوئی مسلمان ہو جسے اس آیت سے آشنائی نہ ہو.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. علی النبی، علی النبی، علی الرسول نہیں، علی محمد نہیں، علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. خاندان ہمارے زہرا نبی، پہ بلند تر صلوات. ہمارے نبی، نبی ہونے کے بعد رسول ہیں، رسول ہونے کے بعد امام ہیں، اماموں کے امام ہیں. تو اللہ نے سب سے آخری اور بڑے درجے کا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے کیوں نہیں قرآن میں نازل کیا کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ میرے رسول خاتم الانبیاء؟ جی یہ لفظ بولتا اللہ قرآن میں. کیوں نہیں کہا اللہ نے ایسا؟ ایک روشن دلیل، ایک روشن بات. جی توجہ، یہ رسول کب ہوں گے؟ جب اعلان نبوت کریں گے. محمد کب ہوں گے؟ جب ابو طالب نام رکھیں گے. مگر نبی تب سے ہیں جب آدم نہیں تھے، لہذا ان پر صلوات اس وقت سے ہے جب تک کچھ بھی نہیں تھا. ہمیشہ سے ان پہ صلوات ہے اللہ کی. اور یہ جو صلوات ہے عزیزان گرامی، یہ برکتیں اور رحمتیں ہیں جس کے وجود پر اللہ کی طرف یہ ایک حق ہے جو امت کے لیے اللہ نے کہا کہ تم صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی. صلوات سے مراد تمجید، تعریف، نعت پڑھو، سرکار کا تذکرہ کرو. اور سلام سے مراد تسلیم ہے، وَيُسَلِّمُ تسلیما. اور ایسے جھک جاؤ جیسے جھکنے کا حق ہے، ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. جی ماننے کی بات ہے، تسلیم ہونے کی بات ہے. ایک حق ہے نبی کا ہماری گردن پر. ایک اور حق، یہ تو صلوات درود ہمیں کچھ نہیں، کم سے کم یہ کرتے رہنا چاہیے سرکار کی زندگی سے وابستہ اور آپ کے تذکرے کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور حق، فلا وربک، پڑھوں آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم، کیا شان ہے، تمہارے رب کی قسم. یا اللہ تو ہمارا بھی رب ہے، تو آسمانوں کا بھی رب ہے، تو زمینوں کا بھی رب ہے. لیکن زمین اور آسمان اور مجھ جیسوں کا رب ہونے میں اللہ کے لیے کون سا خدائی کا اعلان ہے. اللہ تو جانوروں کا رب بھی ہے، مگر یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جانوروں کا تذکرہ کیا جائے. میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اسے محمد اور علی سجدہ کرتے ہیں. حق ہے اس کا کہ وہ تکبر کرے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تمہارے رب کی قسم میرے حبیب، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حکم نہ مانے، جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے، جو تمہارے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے. فیما شجر بینہم، جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر تم سے فیصلہ لے. یہ نبی کا حق ہے جو امت کی گردن پر ہے. میں ضمن میں اور ذیل میں جانے سے گریز کر رہا ہوں. نبی نے کیا کیا فیصلے نہیں کیے، نبی نے کیا کیا اعلان نہیں کیے. نبی مکرم کے بڑے بڑے اعلان تو یاد رہے مگر اعلانوں پر اعلان یاد نہ رہے. نبی کے وہ اعلان تو یاد رہے جو میرے مفاد میں ہیں، اور نبی کا وہ اعلان بھلا دیا جائے جو میرے مفاد کے خلاف ہے. تو یہ نبی سے محبت نہیں ہے. جی تمہارے اختلافات میں جو میرا نبی فیصلہ کرے وہ فیصلہ مان نہیں ایمان ہے. امت میں اختلاف کا ایک عنوان ولایت علی ہے. وہ چوتھا مانتا ہے، وہ پہلا مانتا ہے، وہ علی کو یہ مانتا ہے، وہ علی کو وہ مانتا ہے. دیکھو نبی کیا مانتے ہیں. جو فیصلہ نبی کا ہے وہی فیصلہ امت کا ہو. یہ ایک حق ہے جو امت کی گردن میں نبی کا ہے. تیسرا حق، توجہ، تیسرا حق یا ایک اور حق، قرآن کی آیت پڑھو. جو نبی دے وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو میرے
बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, इस माँ को जहन में रखिएगा। वमा अताकुमुर रसूल, मेरा नबी जो दे, बल्लिग मा उन्ज़िला, पहुंचा दीजिए वो जो नबी दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मेरा नबी रोके उससे रुक जाओ। जो नबी दे उसे ले लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। मौलाना कुरान में पर्दे की आयत कहाँ है जो आप पर्दा करवाते हैं? मौलाना अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की कुरान में आयत कहाँ है? ये मौलवी हजरात ने बनाया हुआ है। इन सारे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कुरान में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, इन सारे सवालात का एक ही जवाब है, जो मेरा नबी दे वो ले लो। जो नबी दे वो ले लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। सरकार ने ये कब फरमाया कि सल्लू कमा उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। भाई कुछ कहना चाहूंगा, सल्लू कमा उसल्ली ये नहीं कहा। हदीस क्या कह रही है? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। जी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। गोया नबी अल्लाह की नमाज भी चाहते हैं, अपना दीदार भी चाहते हैं। बिलाल हबशी कहते हैं कि मैं तो नबी को देखने जाता था, नमाज भी हो जाती थी। थक रहे हैं आप मेरी बातों से। अब मुझे शायर के दो मिसरे याद आ रहे हैं। एक सुन्नी शायर कहता है, अदाए दीद सरापा न्यास थी मेरी, ये देखने का अंदाज ही मेरी आजिज़ी। ये चेहरे, मैं इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं चेहरों को देख रहा हूं कि कौन मुझे कैसे देख रहा है। ये देखने का अंदाज मालूम हो जाता है कि कौन क्या सोच रहा है। जी, अदाए दीद, शायर कहता है अदाए दीद सरापा न्यास थी मेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी मेरी। भाई अगर आमादा है तो इसके बाद एक और मरहला ले रहा हूं। नबी ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। नबी को नमाज पढ़ते हुए ऐसे देखा कि सजदे में सर है, हुसैन पुष्प है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मुझे 2 घंटा अब हुआ है पढ़ते हुए। ये ऊंचा मत बोलना, लोग नाराज हो जाएंगे। ये मुझे कह रहे हैं अभी 7 मिनट घंटे में रहते हैं। किबला की सेहत और सलामती के लिए मिल के बवाज़े बुलंद सलावत। सरकार की सीरत का हसीन लम्हा, नबी की सदाकत। सरकार की सीरत का हसीन मंजर, नबी की अमानत। अमानत नबी की ऐसी है, अमानतदारी नबी की ऐसी है कि अल्लाह ने कुल कहा है तो इन्होंने भी कुल कह दिया। एक काफ और लाम भी नबी कम नहीं करेंगे। अल्लाह का कलाम है, जो मुझ पर आया है वो पूरा बयान करूंगा। ये नबी की अमानतदारी है। जी जी, और सदाकत ऐसी है कि फरमाते हैं कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे, कोहे अबू कुबैस के पीछे एक लश्कर खड़ा है, तो मान लोगे? तो सबने, मुशरिकीन मक्का ने सबने एक जबान कहा, हम मान लेंगे कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है। सरकार ने फरमाया अगर जाके देखो और नजर न आए, लश्कर ना हो, फिर क्या कहोगे? तो कहने लगे हम ये कहेंगे कि हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, मोहम्मद झूठ नहीं बोल रहा।
نبی کی صداقت ایسی ہے. میں گریز لے رہا ہوں، اس گھر میں ہر فرد صادق ہے. وہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے، پرانے بزرگ بولتے تھے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. یہ سچوں کے بچے بھی سچے ہیں. اور سرکار نے یہ بات روشن کرنے کے لیے کہ میرے بچے بھی، میرا گھر بھی سچا ہے، میدان مباہلہ میں لا کر. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے، بات جا رہی ہے تو. تاریخ کے اندر ثبت کروا دیا، قرآن کے اندر بیان کروا دیا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ صرف میں اکیلا محمد سچا نہیں ہوں، میرے تو گود میں جو حسین آئے گا وہ بھی جھوٹوں پہ لعنت کرے گا. سچے بھی اس درجے کے سچے. پورا خانوادہ صادقین کا خانوادہ، سچوں کا خانوادہ. توجہ ہے میرے بچوں، جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس مجمع میں اکثریت جوانوں کی ہے، اور جو جوان نہیں ہے وہ بھی میری بات سے خفا نہ ہو، وہ بھی حب نبی و آل نبی میں جوان ہے. دل ان کا جوان ہے، عقیدہ ان کا جوان ہے. اصل تو انسان کی روح کا مسئلہ ہے. بدن بوڑھا ہو جاتا ہے مگر روح جوان رہتی ہے. اس وقت آپ کے بدن کو تکلیف ہے. بعض دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، تو بدن تکلیف میں ہے نا، مگر کوئی روح سے بھی تو پوچھے. کیسی غذا مل رہی ہے، کیسا سکون مل رہا ہے. تو اصل تو انسان کی جو طاقت اور توانائی ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے. بدن کانپتا ہوا بھی ہو، میں مضمون سے ہٹ کے نہیں بولوں گا، بدن کانپتا بھی ہو مگر اگر روح جوان ہو تو وہ لکھے گا سلمان رشدی واجب القتل ہے، تو 30 سال لگیں گے مگر مارا ضرور جائے گا. یہ روح کی جوانی ہے، یہ روح کی جوانی کا نتیجہ ہے. یہ سارا گھرانہ صادقین کا گھرانہ. یاد رہے، میں بچوں جوانوں سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا. یاد رہے، تمہاری عظمت تمہاری صداقت میں، تمہاری کامیابی تمہاری صداقت میں، تمہاری ترقی، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں اس لیے تمہاری کر رہا ہوں. جی ظاہر ہے بچوں سے بات کر رہا ہوں. تمہاری ترقی تمہاری صداقت میں، تمہارا رزق بڑھنا تمہاری صداقت میں، تمہارا دنیا پر حاکم بننا تمہاری صداقت سے. اپنی صداقت کو مضبوط کرو، تم کل کے حاکم ہو جاؤ گے. کل مستقبل صادقوں کے ہاتھ میں آنا ہے. آئندہ سچوں کا ہے، آئندہ صادقین کے ہاتھ میں آنا ہے. مستقبل سچوں کا ہے. اپنی صداقت کو بڑھاؤ. اور میں نے یہ چند جملے کہہ کر ایک اور منزل تک آپ کو لانا تھا. جو سچا ہوتا ہے وہ خود بخود باکردار ہوتا ہے، اور جو باکردار ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. اور جو سچا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے بتا دوں؟ جو سچا ہوتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے. صداقت بہادری کو لے کر آتی ہے. لے لیجیے آج کے بعد آپ کو سے یہ فارمولہ، اور اب جا کے ڈھونڈیے، اب جا کے دیکھیے کہ جہاں جہاں بزدلی ملے گی وہاں کردار کی کمزوری ملے گی. جہاں جہاں بزدلی ملے گی وہاں کردار کی کمزوری ملے گی. جہاں جہاں کردار مضبوط ہوگا وہاں شجاعت ہوگی. جو کردار کا مضبوط ہوتا ہے نا، اکیلا بھی لشکر ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں.
لشکروں کی بنیاد پر آنے والے اور ہیں، کردار کی بنیاد پہ آنے والے اور ہیں۔ لہذا سرکار کی زندگی اور پھر اس گھرانے کا سب سے بڑا عنوان اس گھرانے کی صداقت ہے۔ ابو جعفر منصور دوانقی نے مولا کو ایک ملاقات میں کہا آپ دربار میں کیوں نہیں آتے؟ ابو جعفر منصور دوانقی حاکم دوران کہنے لگا دربار میں کیوں نہیں آتے؟ حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی خاص نعمت نہیں ہے جس کی مبارکباد دینے آؤں۔ جملے سنیں آپ امام کے، تمہارے پاس کوئی ایسی خاص نعمت نہیں ہے جو تمہیں مبارکباد دینے آؤں، مجھے دنیا کی لالچ نہیں ہے جو تم سے لینے آؤں۔ تو کہنے لگا نصیحت کرنے آ جائے کریں۔ اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا چرب زبانی میں، یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، چرب زبانی باتیں بنانے میں ان کی بڑی مہارت ہوتی ہے، باتیں فوراً بناتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ حشام حاکم مکہ، اسے معلوم ہوا کہ صحابی رسول زمین و آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، ایسا صحابی مطاف میں ہے، خانہ کعبہ کے طواف میں۔ تو آہستہ آہستہ یہ بھی ان کے قریب آ گئے، آواز دے کر کہا کہ کچھ چاہیے آپ کو؟ دونوں نے غور سے دیکھ کر کہا تم کون ہو؟ میں جو میں نے پڑھا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے کچھ چاہیے؟ اچھا یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ بھائی خدا کے واسطے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنی ذہن کی لغت سے ایک جملہ تو آج ہی نکال دو، اور وہ جملہ یہ ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بیچارے اسکاؤٹ والے چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیک کرنے کو آگے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے بھی چیک کرو گے۔ وہ روڈ پہ پولیس والا روک لیتا ہے، بیچارہ ٹریفک پولیس والا، کارڈ دکھاؤ، کاغذ دکھاؤ، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ہر آدمی کو دیکھو جو دروازہ کھولتا ہے بند کرتا ہے، اس سے لے کر صدر مملکت تک ہر آدمی یہ کہتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ خدا کے واسطے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے ذہن کی لغت سے نکال دو یہ جملہ کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ آپ سے اگر کوئی کہنا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو آپ پہلا جملہ تو اسے یہ کہا کریں تم خود نہیں جانتے اپنے آپ کو کہ تم کون ہو۔ یہ متکبروں کا لہجہ ہے، یہ نبی کے چاہنے والوں کا لہجہ نہیں ہے۔ کہنے لگا کچھ چاہیے مجھ سے؟ حضرت نے دیکھ کے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ تو فرمایا میں ابھی عبادت الہیہ میں مصروف ہوں۔ کہنے لگا کوئی خدمت مجھے بتائیے میں آپ کے کام آنا چاہتا ہوں۔ توجہ، جملے تو پھر ان کے جو سچے ہوتے ہیں نا وہ ان کے جملے ہی کچھ اور ہیں، ان کی بہادری بتا رہی ہوتی ہے، صداقت بہادری کی وجہ سے، بہادری صداقت کی وجہ سے۔ کہنے لگے آپ کی میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دھیمے سے لہجے میں فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ سبحان اللہ، فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ اچھا حضرت ابو ذر غفاری نے یہ فیصلہ تو کر دیا جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو اس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے۔ تھک گئے بات، صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر۔ فرمانے لگے کچھ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنا نہیں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں کچھ دے نہیں سکتے تو میں تم سے مانگوں کیوں؟ یہ لب و لہجہ، یہ لب و لہجہ۔ کہنے لگا نصیحت کرنے آ جائے کریں۔ کس سے؟ امام جعفر صادق سے۔ بس میرا بیان مکمل ہو رہا ہے، میں صادقین کے صادقین کے تذکرے تک آ گیا ہوں۔ میرے معصوم امام سے کہنے لگا نصیحت کرنے آ جائے کریں۔ حضرت کا جملہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ میں پڑھنے تو میلاد آیا ہوں،
مگر مجھے کربلا میں امام حسین کا ایک قول یاد آ رہا ہے. جب امام نے پورا خطبہ ارشاد فرما دیا اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا, امام اپنی معرفت کرواتے رہے, میں کون ہوں, میرے ہاتھ میں جنت ہے, میں وہی ہوں جس کے لیے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, میں وہی ہوں جس کے ہاتھ میں جنت ہے. اتنا طویل اور مفصل خطاب حضرت نے فرمایا, مگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. کسی نے آواز دے کر نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے ساتھ دینے کے لیے, یا ہم جا رہے ہیں آپ کو ماریں گے نہیں, ہم آپ کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کریں گے. جب کسی نے کوئی آواز نہیں دی تو امام نے فرمایا ہاں تم میری بات کو کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ جن شکموں میں حرام چلا جاتا ہے انہیں نصیحت اثر نہیں کرتی. امام نے فرمایا, میرے مولا فرما رہے ہیں, جو طلب دنیا میں مصروف ہو, جو طالب دنیا ہو, اسے نصیحت اثر نہیں کرتی, اور جو آخرت چاہتا ہو اسے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. جو طالب دنیا ہو اسے نصیحت کہنے کا آؤ آئیں نصیحت کریں ہمیں. حضرت نے فرمایا جو طالب دنیا ہو اسے نصیحت اثر نہیں کرتی, اور جو طالب آخرت ہو اسے نصیحت کی ضرورت نہیں. تو میں تمہیں ملنے کے لیے کیوں آؤں؟ یا اللہ ہمارے بیٹھنے بولنے کو عبادت شمار فرما, بانیان حاضرین ذاکرین کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, حاجات کو یا اللہ پورا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, محفل کی قبولیت اور ان لمحات کو اللہ ہماری نام عمل میں محفوظ کر دے, اور قیامت میں اس کا بہترین ثواب ملے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. Thanks for watching.